آپ اپنی بات کرتے ہیں، آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ خود بالکل دیوار سے لگے ہوئے ہیں، وہ کھڑے لائن لگے ہوئے ہیں، بالکل وہ آ کے اعلان کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور بعد میں علیمہ خان صاحبہ جو ہے انہیں کہہ دیتی ہیں یہ تو ایک میسنجر ہے، بس ان پہ ڈرون سٹرائک کر دیتی ہیں آگے۔ میرا خیال ہے یہی وہ رویے ہیں جس نے پاکستان تحریک انصاف میں قیادت کو بھی تبدیل کیا ہوا ہے، اور جو میں بات کرتا رہا وہ یہ ہیں کہ سیاست جو ہیں یا تو لیڈرشپ نے کرنی ہے یا پھر علی اعلان جو ہیں محترم علیمہ خانم کو جو ہے آگے خان صاحب ڈائریکشن دے دینا کہ وہ جناب قیادت کرے گی، اگر اور وہ اس کو کرنی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے اس کی بیوی نکلی تھی محترمہ، تو لہٰذا یہ اپنے بھائی کے لیے نکلے نا، احتجاج کی قیادت اور ورکر کا ان پہ اعتماد ہے۔ لیکن اس طرح جی کہ ہم خاندان کے لوگ سیاست میں ملوث نہیں ہیں اور آگے سے تمام معاملات پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو نا، آپ نے اس دن دیکھا، یعنی ہر بات بھی پہلے سیاسی قیادت کرتی تھی جب ملاقات ہوتی تھی۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے خود ہی اس کے لیے رام وار کیا اور اس نے کہا جی ہم کوئی نہیں کریں گے، گھر کے لوگ کریں گے، یعنی محترمہ علیمہ خانم صاحبہ بات کریں گی۔ وہ آ کے بات کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کب ایم این ایز نے آنا ہے، کب ریلی ہوگی کے پی ہاؤس میں۔ لہٰذا اب موجودہ وقت میں پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ محترمہ علیمہ خانم کے کنٹرول میں ہے۔ تو ٹھیک چلا رہی ہے پارٹی کو دیکھیے میں خود یعنی وہ سکسیسفلی چلا رہی ہیں پارٹی کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ناکام ماڈل ہے؟ کوئی اگر آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے تو کامیابی سے چلا رہی ہوگی۔ بہرحال ایک چیز ہے، ہماری غلط فہمی بھی ختم ہو جائے گی اور ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ وہ تحریک کی سربراہی جو ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ فیملی کے لوگ پارٹی میں یا سیاست میں نہیں آئیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کر دیں، جب وہ کھل کے آئی گئی علیمہ خان صاحبہ تو پھر اعلان بھی کر دیں کہ ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فی الوقت ضرورت یہ سمجھی جا رہی ہے کہ خان کی بہن جو ہیں اس تحریک کی قیادت کریں، اور دیکھیں موجودہ اور دیگر قیادت میں تو کوئی ایسی شبیہ نظر نہیں آ رہی ہے ماں سوائے محترمہ کے، جو جس پہ اعتماد بھی ہے لوگوں کا، جو قیادت کر بھی سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر شارٹ ٹرم کے لیے ضرورت ان کی محسوس ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے تبھی ورکر کو جو ہیں امید بھی ان کی بندے گی اور احتجاج۔ لیکن یہ اس طریقے سے کہ جی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور سارے سیاسی فیصلے اسی انداز میں ہو، یہ میرے خیال میں، اور یہی کنول شوز نے تو یہی بات کی تھی، میں نے بھی یہی بات کی ہے ہمیشہ اور بعد میں بھی کرتا رہوں گا۔ سیاست کرنی ہے شارٹ ٹرم کے لیے کر لیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنڈا پور، ان کا مستقبل آپ کو سیکیور دکھائی دے رہا ہے؟ چونکہ یہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اس میں تو 50-60 لوگوں کی نااہلیوں کی بات چل رہی ہے آج کل، اس میں ان کا بھی ظاہر نام ہے، تو سیکیور آپ کو لگ رہے ہیں گھنڈا پور صاحب؟ علی امین خان جو ہیں وہ تو اس پہ تو الزام ہے ایانت کا، اور ایانت کے حوالے سے 2-3 ملزمان کے بیانات انہوں نے لیے جنہوں نے بعد میں اپنے بیانات سے ریٹریکٹ کیا۔ ویسے خان صاحب کے بارے میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ان کا بھی نام ہے ظاہر ہے۔ خان صاحب دیکھیں اور کیسز ہیں نا جو شاید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ خان صاحب کے لیے پھر آگے مستقبل، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں سیاست کے، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل جو معاملات چل رہے ہیں، جو تحریک انصاف کی اسٹرینتھ کو ہم دیکھیں، پالیسی کو دیکھیں، حکمت عملی کو دیکھیں، تو پھر خان صاحب کی رہائی آپ کو اگلے چند مہینوں کے اندر نظر آ رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بڑے کامیابی سے اپنے معاملات چلا رہے ہیں، اور مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہم سے 10 قدم آگے کی سوچتے ہیں۔ ہم جب جو سوچ رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ 8 فروری کی بات کروں، اب 8 فروری تک معاملات ہم لے آئے، لیکن 9 فروری کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، اور 9 فروری بھی ہو گیا، اور 9 فروری کے بعد ہم کچھ کر بھی نہیں سکے، یہ بھی وہ سوچ چکے تھے، اور انہی کی ایما پہ ہمارے لوگوں نے جو ہیں 8 فروری کے مینڈیٹ کی چوری کے لیے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اور میں داد دیتا ہوں کہ ان کی جو سوچ ہے ان تمام چالاکیوں میں، عیاریوں میں، یا سازشوں میں، یا مستقبل کی پیش بندی میں، وہ یقیناً بہت ہی اسٹریٹجیکلی ہم سے بدرجہ بہتر ہیں۔ خان صاحب کی رہائی کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی ایک سوچ یہ بھی ہے نا کہ وہ جتنا ٹائم گین کر سکتے ہیں انہوں نے گین کیا، اور ابھی تک بھی معاملات ان کے ہی دسترس میں ہیں اور ان ہی کے ثوابدید پہ ہیں۔ تو لہٰذا جب خان ایسے حالت میں، جب پارٹی کا شیرازہ بکھرا ہوا ہو، تقسیم ہو،
गर्मियाँ आ गई है सर पे, आगे से बयानात 2-3 ऐसे आ गए जो उनको फिर जवाब दे रहे हैं कि जनाब इसको थोड़ी सी इस तपिश को जो है मज़ीद तपिश दें या बढ़ाया इसको जाए। तबालत दें। और लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि जब तक या तो कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग दोबारा शुरू हो तो शायद ऐसे फिलहाल तो उसके इम्कानात बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जितनी मेरा मार ख्याल पड़ी है है- भारत को वो दोबारा लग नहीं रहा कि वो आएगा। लेकिन मुझे तो फिर क्या रास्ता है खान साहब के पास, फिर क्या वाहिद क्या रास्ता करे है जो- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? वाहिद रास्ता पीटीआई के पास ये है कि लोगों की जहनों को बनाएं एक ऐसे एहतजाज के लिए जो मुलगीर हो, उसके लिए मोटिवेशन करें, उसके लिए वीडियोस बनाएं, उसके लिए पाकिस्तानियों को जो है हुकूमत तो बड़ी वाज़ेह है। मरवत साहब कल भी राना सनाउल्लाह साहब थे हमारे प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं कि इस मरतबा तो किसी सूरत एहतजाज नहीं करने देंगे, बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, सख्ती करेंगे। मैं आपको अर्ज करूं, देवार से तो पूरी पीटीआई लग चुकी है, ठीक है ना जी, सिर्फ तन का कपड़ा रह गया है। इससे आगे क्या कर सकते हैं? मार भी दिया, ये कह रहे हैं एहतजाज नहीं करने देंगे, हाँ, आपको एहतजाज निकलने करने नहीं नहीं देंगे, आने देंगे। नहीं देंगे, वो नाकाम तो- जब आपकी एहतजाजी तहरीक नाकाम हुई है, उसने तहरीक साहब को मजीद कमज़ोर किया है। आपकी जो गुफ्तगू की जो आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी आपकी मुज़ाकरात के लिए, वो मजीद आपकी पोजीशन ऑफ वीकनेस की तरफ गई है। कोई देखें, जब इंसान अपने सर पे कफन ओढ़ लेता है ना, सही है। और और लास्ट टाइम भी कफन ओढ़ के ही वो गंडापुर साहब ने कहा लास्ट था टाइम वो निकलेंगे कफन जनाब, नहीं तो वो ओढ़ा मुल्क के था। हालात में मैं तो कुछ और हो आपको गए एक थे। बात बता दूं, इस नहज पे मजबूर ही न करें कि कफन ओढ़ना पड़े। मैं कसमन कहता हूं कि रियासत भी देखेगी और हुकूमत भी देखेगी, एहतजाज भी होगा पाकिस्तानियों 25 करोड़ आवाम के सामने। सही है। इन लोगों का फिर ठहरना, लेकिन ये करना किस तरह है, ये किसने करना है, इसके लिए मोटिवेशन किस है? और आम पाकिस्तानी, न कि पीटीआई का बंदा, आम पाकिस्तानी क्यों कर निकले, इसको किस तरह जो है परसुएट करना है, सही है। मोटिवेट करना है, ये जब एक ये मुमकिन होगा। असल तो मामला ये है मरवत साहब कि उन्हें मोटिवेट करना, तो निकालना, ये ये एक बहुत असल बड़ा चैलेंज मामला है। हमने 1 साल से छोड़ा हुआ है। सही है। हम खान की तो फिर कैदोबंद बेहतर है बात ही कर ले, फिर मुज़ाकरात ही कर ले। ना, उसी के जरिए मामलात मुज़ाकरात को आगे जो बढ़ा लें। हैं वो तो देखें, अब मुज़ाकरात का मतलब ये है नाक पे लकीरें खींचना। तो मुज़ाकरात तब माना रखेंगे जब इधर आपके पास इतनी कुव्वत प्रेशर हो भी साथ आप कह रहे हैं होगा। बिल्कुल, अवामी। जब तक ये मुदामत नहीं होगी तो होगा, मुफाहमत होगी। इन ठीक है। मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की शेर अफजल मरवत साहब की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुफाहमत के लिए पहले एक भरपूर मुज़ाहमत करनी होगी ताकि तहरीक इंसाफ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर सके, वरना तहरीक इंसाफ को जो है वो कोई भी यानी कुछ बड़ा फ़ायदा जो है वो मुज़ाकरात में नहीं मिल पाएगा। जो भी हुआ तहरीक इंसाफ के साथ वो अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। हलीमा खान साहिबा के बारे में ये कहना कि ख़ानदान के लोग जो है वो सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे, अब जब सब मामलात वो चला रही है तो फिर उन्हें खुलकर सामने आ जाना चाहिए, ये कहना है शेर अफजल मरवत साहब का।